لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ کہ لا معبود بحق الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یعنی اللہ کے سوا کسی کو بھی معبود بننے کا حق نہیں۔ کوئی بھی اگر ڈیٹی ہے یا معبود بنا ہوا ہے تو وہ فالس ہے، ناحق ہے، درست نہیں۔ لا الہ نفی ہے جبکہ الا اللہ اثبات ہے، جبکہ لفظ جلالہ یعنی اللہ کے لفظ کو نا لفظ جلالہ بھی کہتے ہیں، لا کی محذوف خبر سے بدل ہے، لہذا تقدیر عبارت یوں ہوگی لا الہ حق الا اللہ، یعنی یہاں حق کا لفظ معذوف ہے۔ معذوف کا تو مطلب سمجھ آ گیا نا؟ یعنی معنن موجود ہے لیکن لفظاً نہیں ہے، انڈرسٹوڈ ہے لیکن لفظ اس کا نہیں ہے، وہاں حذف ہوا ہوا ہے۔ اس حق کی تقدیر ماننے سے ان لوگوں کا اشکال دور ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ تم کیسے دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حالانکہ اللہ کے سوا بھی کئی معبودوں کی عبادت کی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا نام الہ ہی رکھا ہے، یعنی معبود ہی کہا ان کو، جیسے قرآن مجید میں ہے فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء لما جاء امر ربک، جب آپ کے رب کا حکم آ گیا تو انہیں ان کے وہ معبود کچھ بھی کام نہ آئے جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور تم اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے سوا لوگوں نے معبود تو بنائے ہوئے ہیں لیکن وہ حق نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ حق کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ باطل، یعنی اللہ کے سوا دیگر معبود باطل ہیں۔ تو ان لوگوں کا اشکال یعنی ان کو جو مشکل پیش آتی ہے کہ کوئی اور الہ نہیں ہے، لا الہ، ہم کہتے ہیں نا لا الہ، کوئی الہ ہے ہی نہیں، تو وہ کہتے ہیں وہ تو قرآن میں لکھا ہے اور الہوں کی بات بھی، تو پھر یہ کیا ہوا؟ تو یہاں اگر ہم اس کو مقدر کا ہوتا ہے چھپا ہوا، تقدیر جیسے چھپی ہوئی ہے نا ہم سے، تو ان لوگوں کا اشکال خبر مقدر ماننے سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، سورۃ البقرہ آیت 63 ہے، اور تمہارا معبود، تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے، وہ جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے، مخلوق الہ نہیں ہو سکتی۔ الہ تو وہی ہو سکتا ہے کہ جس کے سب تابع ہو، جس کے آگے پوری کائنات جھکی ہوئی ہو۔ فرمایا اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، وہ بے حد رحم کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ عربی زبان میں الہ کا لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی الہیت میں منفرد ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، اور الوہیت کے اندر یعنی الہ ہونے کے اندر کمال علم، کمال قدرت، کمال رحمت اور کمال حکمت کے معنی پائے جاتے ہیں، یعنی وہی الہ ہو سکتا ہے جس کا علم کامل ہو، جس کی قدرت کامل ہو، جس کی رحمت کامل ہو، جس کی حکمت کامل ہو، اور اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہ پایا جاتا ہو، اور یہ تمام صفات صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اندر ہی ہیں۔ اسی لیے وہی دراصل الہ ہے، وہی معبود ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے، عبادت کا حقدار ہے، کیونکہ کسی اور کے اندر یہ صفات اس درجے میں پائی ہی نہیں جاتی۔ تو یہ صفات اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ایک انسان اللہ ہی کو اپنا محبوب سمجھے اور انتہا درجے کی محبت صرف اسی کے ساتھ کرے، انتہا درجے میں صرف اسی کے آگے جھکے، اپنا سر اور اپنی پیشانی صرف اسی کے سامنے ٹکائے، کچھ مانگے تو صرف اسی سے مانگے، اسی کے آگے ہاتھ پھیلائے اور کسی اور کے آگے نہیں۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا الہ الا انا فاعبدونی، میری سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا تم میری ہی عبادت کرو، نہیں مانگو تو مجھ سے مانگو، جھکو تو میرے آگے جھکو، اس لیے کہ وہ دینے پہ قادر ہے، وہ اتنا عظیم ہے کہ اس کے آگے جھکنا انسان کے لیے باعث عزت ہے، باعث ذلت نہیں، کیونکہ انسان جب اپنے سے چھوٹی چیز کے آگے جھکتا ہے تو یہ جھکنا اس کے لیے باعث ذلت ہے۔ اسی طرح ایک سورۃ طٰہٰ میں فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے الہ کے علاوہ رب کا بھی لفظ آتا ہے، یعنی رب بھی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، لیکن ان دونوں میں فرق ہے۔ رب کا مطلب ہے مخلوق کو پیدا کرنے والا، اس کو رزق دینے والا، اس کا انتظام کرنے والا، لیکن الہ کا مطلب ہے جو عبادت کے مستحق ہے، یعنی جس کی عبادت کی جائے، جس کی تعظیم کی جائے، جس کے آگے عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا جائے۔ تو عبادت
حقیقت میں محبت، اطاعت، تسلیم و رضا اور تعظیم پر مبنی ہوتی ہے، اور یہ صرف الہ ہی کے لیے ہو سکتی ہے۔ تو اس میں دراصل توحید الوہیت کی طرف دعوت دی گئی ہے، اور جہاں الہ کا لفظ آیا ہے وہاں ساتھ شرک کی نفی بھی کی گئی ہے کہ لا الہ الا انت یا لا الہ الا اللہ۔ پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا یہ نام خود رکھا ہے، اضافت کے ساتھ بھی اور اس کے بغیر بھی، اور حقیقت یہ ہے کہ تمام انبیاء بھی اس نام کو استعمال کرتے رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ جب یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت ذکر کرتے ہیں کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کیا تم حاضر تھے اس وقت جب یعقوب کو موت آئی، جب اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کے آگے جھکو گے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون، ہم تیرے معبود نعبد الہک، اس کی عبادت کریں گے۔ اور یہاں بھی لفظ الہ استعمال ہوا ہے کہ جب عبادت کی بات ہے تو پھر ساتھ ہی الہ کا لفظ آ جاتا ہے کہ وہ خاص معبود جو عبادت کا مستحق ہے۔ تو تیرے معبود اور تیرے آبا یعنی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ان سب کے الہ کی جو ایک ہی الہ ہے اس کی ہم سب عبادت کریں گے۔ تو گویا یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو ایک اللہ الہ کی عبادت کی تاکید کر کے گئے، وصیت کر کے گئے۔ پھر اسی طرح اللہ کا نام الہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات پر دلالت کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ نام جو ہے وہ اس کی صفات کو بھی بیان کرتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنے ساتھ دوسرے الہوں کا انکار کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المؤمنون میں مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی، وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور اس کے ساتھ کبھی کوئی الہ رہا ہی نہیں، کوئی اور الہ ہے ہی نہیں، نہ تھا نہ ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کے لیے بہت خوبصورت دلیل دی گئی کہ اِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، اگر کوئی اور الہ ہوتا تو وہ جو اس نے بنایا ہوتا وہ اپنے ساتھ لے جاتا، یہ باہم کلیش بھی ہوتا۔ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور ان میں سے بعض پہ چڑھائی کر دیتے، کیونکہ جب اختیارات بہت سے لوگوں کے ایک جیسے ہوں تو ان میں سے پھر وہ دوسروں سے آگے بڑھنے کے لیے ان کو ہرانے کی کوشش کرے گا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے عما یصفون، اس سے جو وہ وصف بیان کرتے ہیں اللہ کا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ کوئی اور ایسی صفات کے لائق ہی نہیں اور کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے۔ تمام انبیاء نے اسی کی دعوت دی ہے، اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد ہی عبادت ہے، اور عبادت اللہ کا حق ہے، اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کر اس حق کو ادا کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کوشش بھی کریں، محنت بھی کریں، لیکن وہ اس کے ہاں قبول نہ ہو جس نے دراصل ہمیں پیدا ہی اس کام کے لیے کیا ہے۔ معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گدھے پر سوار تھے میں اس کے اوپر آپ کے ساتھ پیچھے بیٹھا ہوا تھا، سواری کر کے کہیں جا رہے تھے۔ اس گدھے کا نام عفیر تھا۔ آپ نے فرمایا اے معاذ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق اپنے بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اللہ اسے عذاب نہ دے، یعنی جو شخص توحید پر ہو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنے عذاب سے، سزا سے محفوظ رکھے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور کسی تفرقہ بازی کا شکار نہ ہو۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ جو شخص اللہ کو اپنا الہ مان لیتا ہے وہ سلامت رہتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے پھر اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے آلودہ نہیں کیا، یعنی اللہ کا حق عبادت کسی اور کو نہیں دیا، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا عبادت میں، یہی لوگ قیامت کے دن امن میں رہیں گے، اور دنیا اور آخرت میں یہی لوگ
ہدایت یافتہ ہوں گے۔ پھر اگر کوئی شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی اس کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں رہنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ وہ الہ ہی کی عبادت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا تھا، احفظ اللہ یحفظ کا، اے معاذ اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اس کے حقوق کی حفاظت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ یحفظ کا، وہ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو یعنی اللہ کے حق کی حفاظت کرو۔ تجدہ تجاہک، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ پھر جب تمہیں اس سے کوئی کام ہوگا، ضرورت ہوگی، تم اس کو پکارو گے، اور پکارنا بھی تو عبادت ہے، تو وہ تمہاری پکار سنے گا، تمہاری مدد کرے گا، اور تمہاری محتاجی کو بھی دور کرے گا۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو شاید زندگی ہم پر مشکل ہو جائے، ہمارے حالات تنگ ہو جائے، یا پھر ہمارے لیے دنیا کے کام کاج کا وقت نہ بچے۔ حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم، یعنی اے آدم کی اولاد، تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، یعنی میری عبادت کے لیے بھی وقت نکالو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا، یعنی تمہیں ایک خاص قسم کی سیٹسفیکشن عطا کروں گا۔ ورنہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، انسان کے پاس بہت کچھ بھی ہوتا ہے لیکن اس کے دل کو اطمینان نہیں ہوتا، اس کے اندر ایک ویکیوم سا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک خلا ہوتا ہے، اس کے اندر اطمینان نہیں ہوتا۔ وہ بہت کچھ کرتے ہوئے بھی یوں سمجھتا ہے کہ جیسے وہ کچھ کر نہیں پا رہا، اسے اپنا مطلوب حاصل نہیں ہو رہا، کیونکہ مطلوب حاصل اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ اللہ کو اپنا مطلوب بنائے اور اس کی عبادت کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو شخص اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالے گا، مثلاً وقت پر نماز پڑھے گا، وقت پر اپنے فرائض ادا کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل کے اندر ایک غنا پیدا کر دیں گے، اور تمہارا فقر یعنی محتاجی دور کر دوں گا، وہ خلا دور کر دوں گا۔ لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا، انتہائی مصروف ہو جاؤ گے، اور اس کے باوجود تمہارا فقر، تمہاری محتاجی، تمہاری ضرورت دور نہیں ہوگی۔ یعنی خواہ انسان کے پاس کتنا کچھ بھی ہو، اس کے اندر یہی ایک احساس ہوگا کہ ابھی میرے پاس کچھ نہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کو اللہ کی نعمتیں یاد نہیں رہیں گی، اور اس کے دل کے اندر ایک خوف اور ایک پریشانی اور ایک بے چینی سی رہے گی۔ اس کے برعکس جو لوگ عبادت کریں گے وہ دنیا میں بھی مطمئن رہیں گے اور آخرت میں بھی اللہ کے عرش کے سائے میں اور جنت میں ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائیں گے جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، کیونکہ بہت سے لوگ جوانی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے، وہ سوچتے ہیں کہ جوانی تو دنیا میں انجوائے کرنے کے لیے ہے، دنیا کمانے کے لیے، جب سب کچھ کر چکیں گے، جب سارے شوق پورے کر لیں گے تو ہاں پھر بڑھاپے میں اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیں گے، ریٹائرمنٹ کی عمر میں پھر عبادت ہو جائے گی۔ نہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچتے ہیں یا نہیں، بڑھاپے والی زندگی ملتی بھی ہے یا نہیں، اور اگر ملے بھی تو وہ اپنے 700 تکلیفیں لے کر آتا ہے، پھر وہ تو سب سے نکمی عمر ہوتی ہے۔ تو کیا کسی مومن کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا بہترین حصہ تو اس فانی دنیا کے لیے خرچ کرے، اس فانی دنیا میں استعمال کرے، اور اپنی زندگی کا نکما حصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دے؟ تو اسی لیے جو لوگ اپنی زندگی کا بہترین حصہ یعنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ جو فرائض ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے گزاریں گے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزاریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے اس طویل دن جو ایک دن 50,000 سال کا ہے، جس دن سورج بہت قریب آ چکا ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جو شخص اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور شرک کرنے میں صرف ایسا نہیں کہ غیر اللہ یا ایسے آبجیکٹس کی پوجا کرنا جو اللہ نے تخلیق کیے ہیں، بلکہ اس میں ریاکاری کرنا، شو آف کرنا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دین کے کام کرنا۔ اگر انسان صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اچھے کام کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ کی بات سنتا ہے اور مانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے 8 دروازوں میں سے داخل ہونے کا اختیار دے دے گا کہ جس سے چاہو چلے جاؤ، جو تمہیں پسند ہے اس سے اندر آ جاؤ۔ یعنی کس قدر شاندار ویلکم ہوگا ایسے شخص کا جو دنیا میں شوق سے، رضا سے، خوشی سے اللہ کی طرف دوڑتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے، یعنی توحید کو اسٹیبلش کرنا جن و انس کی تخلیق کی اصل حکمت ہے۔ یعنی الہ کا کیا مطلب ہے؟ معبود۔ الہ کا مطلب کیا ہے؟ معبود۔
اور ہمیں اللہ نے پیدا کس لیے کیا؟ عبادت کے لیے. کس کی عبادت کریں؟ اللہ کی. لہٰذا جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو گویا ہم اپنی تخلیق کا مقصد پورا کر رہے ہوتے ہیں جس کام کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا. یعنی جس انسان نے کلمہ نہیں پڑھا یا دل سے نہیں پڑھا یا یقین سے نہیں پڑھا، اس نے اپنے وجود کا مقصد ہی نہیں سمجھا. یہ اتنا ضروری ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے. اسی طرح رسولوں کو بھیجنے کا کیا مقصد تھا؟ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں. سارے رسول کس لیے آئے؟ ان اعبدوا اللہ. یعنی جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب نے کیا کہا؟ ان اعبدوا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو. ہر پیغمبر کی دعوت کا بنیادی اور سینٹرل پوائنٹ جو تھا وہ یہی تھا، ایک اللہ کی عبادت. وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، اللہ سے جوڑتے تھے. اللہ کے بن جاؤ. ٹھیک ہے. یعنی اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا کسی اور کا نہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتابیں آئیں ان کا کیا مقصد تھا؟ اس میں کس چیز کی دعوت دی گئی؟ عبادت کی دعوت دی گئی اور عبادت کے طریقے بتائے گئے، پھر کیا کرو اور کیا نہ کرو. تو رسولوں اور آسمانی کتابوں کے نزول اور مخلوق کو وجود بخشنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کی توحید کا اقرار کریں، صرف اسی کی عبادت کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور جنوں انسانوں کو میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور یہ بھی فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا تم کسی اور کی عبادت مت کرو. گویا اس لا الہ الا اللہ نے ہمیں ہر ایک کی غلامی سے نجات دی ہے. ٹھیک ہے. جب بھی کوئی کہے میری بات مانو تو ہم دیکھیں گے کہ اس کی بات اللہ کی بات سے تو نہیں ٹکراتی. اگر یہ کچھ اور کہہ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہتا ہے تو پھر عبادت کیا ہوئی؟ کہ اس وقت ہم کیا فیصلہ کریں کہ ہم نے کس کی ماننی ہے؟ اللہ کی مان. یہی عبادت، یہی توحید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے بڑا مانا جائے، اس کے حکم کو بھی سب سے بڑا مانا جائے. کیونکہ بعض اوقات ہم اللہ کو تو مان لیتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے تو توحید ناقص ہے. کہ آپ نے پھر اللہ کو کیا مانا جب اس کی بات ہی نہیں مانی؟ اب مثلاً آپ سے کوئی کہے میں آپ کو اپنا بڑا مانتی ہوں، اور پھر جب آپ اس کو کوئی نصیحت کریں تو اس کو نہ مانے تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا بڑا مانا؟ صرف لپ سروس. لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مقصد تو سمجھ آ گیا آپ یہ کہ اس کی فضیلت اور فائدے کیا ہیں. مخلوق کے لیے شرف کا مقام ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت اور اس کی بندگی پر کاربند رہے. احکامات الہیہ اور تخلیق کی یہی حکمت ہے. اسی بندگی کی بنا پر دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی. فرمان باری تعالیٰ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. تو اس کلمے سے حاصل کیا ہوگا؟ سب سے پہلے انسان کو حقیقی خوشی حاصل ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے دل میں توحید نہ ہو. یہ خوشی پانے کا سبب ہے. یعنی حقیقی خوشی اور لذت اور خوشگوار لمحات صرف اللہ کی معرفت سے حاصل ہوتے ہیں، اسے ایک ماننے، اس پر ایمان لانے اور اسے سب سے بڑا ماننے میں. افضل اور محبوب ترین کلام وہ ہے جس میں اللہ کی حمد و ثنا ہو، جس میں اللہ کی بڑائی بیان کی جا رہی، اور اللہ تعالیٰ کی بہترین ثنا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. پھر آپ دیکھیے کہ دنیا میں جتنی بھی کتابیں اور جتنے بھی رسول بھیجے گئے ان کے بھیجے جانے کا مقصد بھی یہی ہے. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. ہم نے جو رسول بھی آپ سے پہلے بھیجا اس کی طرف ہم نے وحی کی کہ بے شک میرے سوا کوئی الہ برحق نہیں، بس میری ہی عبادت کرو. اسی کے ذریعے قوموں کو ڈرایا گیا. فرمان باری تعالیٰ ہے ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ تم لوگوں کو خبردار کر دو کہ میرے سوا کوئی الہ برحق نہیں، پس تم مجھی سے ڈرو. اللہ تعالیٰ نے اسی کے ذریعے اپنے بارے میں گواہی دی. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی بھی الہ نہیں. اور پھر اسی آیت کے آخر میں آتا نا وَأُولُو الْعِلْمِ، اہل علم بھی یہی گواہی دی. تمام شریعتوں کی بنیاد یہی کلمہ ہے، تمام ارکان کی بنیاد یہی کلمہ ہے. جیسے نماز کس کے لیے؟ نماز ایک رکن ہے نا، تو اللہ کی عبادت کے لیے اقم الصلاۃ لذکری. روزہ کس کے لیے؟ الصوم لی. اتم الحج والعمرۃ للہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ ساری عبادات کی بنیاد سب کچھ اللہ کے لیے. یہ جنت کی کنجی بھی ہے، اسی کی بنیاد پر لوگ جنت یا جہنم میں جائیں گے. اور بولنے والوں نے اس سے اچھا بول کبھی نہیں بولا جو ان کو فائدہ دے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ. اس لیے اپنے بچوں کو سب سے پہلے یہی کلمہ سکھانا چاہیے اور مرتے وقت بھی اسی کی تلقین کرنی چاہیے. قرآن مجید میں جو آتا نا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، تو وہ یہی کلمہ ہے. کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، وہ یہی کلمہ ہے. کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، یہی کلمہ ہے.
یہ انسان کے لیے شرح صدر، سینہ کھل جانے کا سبب ہے، یعنی اسی کلمے سے شرح صدر ہوتا ہے، ہر چیز اپنی جگہ پر آ جاتی ہے، چیزوں کی سینس بنتی ہے، سمجھ آنے لگتی ہے، ورنہ تو انسان اپنے وجود کے بھی مقصد نہیں سمجھ سکتا کہ میں یہاں کیوں ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، اور بہت سے لوگ لاسٹ ہوتے ہیں۔ اسی سے قلب سلیم نصیب ہوتا ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سلامت دل۔ ابن عباس کہتے ہیں قلب سلیم وہ ہوتا ہے جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں باقی رہنے والا کلمہ بھی یہی ہے، وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ۔ ابن کثیر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں دائمی طور پہ آباد فرما دیا، کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں جسے اللہ ہدایت دے گا وہ اسی کلمے پر ہوگا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے یہ کلمہ، جتنی بھی ہمارے پاس نعمتیں ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت وہ کیسے، نعمتیں تو بے شمار ہے گن نہیں سکتے، لیکن سب سے افضل نعمت اس کلمے کی پہچان ہے وہ کیسے، یعنی ایک شخص کچھ بھی کر لے، کتنا بھی اچھا ہو، اپنا سارا مال خرچ کر دے لوگوں پر، ساری زندگی لوگوں کی خدمت کرتا رہے، بڑے بڑے چیریٹی کے کام کرتا رہے اور جنگلوں میں نکل جائے، سب کچھ کرے، لیکن کلمہ نہ پڑھے، توحید کو نہ مانے، ایک رائی کے دانے برابر بھی ان سارے نیک اعمال کا وزن نہیں ہوگا، سارے کے سارے نیک اعمال برباد ہیں اس کے بغیر۔ اعمال کی قبولیت کا انحصار یہی کلمہ ہے، اس کلمے کے ہوتے ہوئے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن اگر یہ کلمہ نہیں اور ساری زندگی نیکی میں گزاری، کوئی گناہ نہیں کیا، تو سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ کلمہ نہیں۔ تو اس لیے اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے، یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اور علم اور عمل کے اعتبار سے سب سے پہلا فریضہ، یعنی کسی بھی عمل کرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ، پہلے کلمہ پڑھو پھر آگے چلو، اور جس کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہو، دنیا سے جاتے ہوئے جنت میں داخل ہوگا۔ یہی کلمہ ایمان پر استقامت کی بنیاد ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور خوف اور غم سے بھی نکل آئیں گے۔ ابن عباس اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ کی گواہی پہ ڈٹ گئے کہ بس اللہ ہی الہ ہے، لیکن اس کلمے میں سچا ہونے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اللہ کو معبود مان لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر غیر اللہ سے دلوں کو پاک کر لیں، کیونکہ جو شخص سچے دل سے یہ کلمہ کہتا ہے وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتا ہے، سارے علوم سے بڑھ کر وہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے کو افضل ترین کام سمجھتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ باقی علوم اچھے نہیں ہیں، بہت فائدہ مند علوم ہے، لیکن وہ سب سے زیادہ جس چیز پر یقین رکھتا ہے، جس چیز کو سچا سمجھتا ہے، جس سے محبت رکھتا ہے، وہ اللہ کا کلام ہوتا ہے۔ یعنی اس کلمے کے کچھ تقاضے بھی ہیں، پھر اس پر توکل بھی رکھتا ہے کہ وہ ہے، بھروسہ اس پر، مشکل میں اسی کو پکارتا ہے، اس کی ڈوری بس ادھر ہی بندھی ہوئی ہے، ہر چیز میں کچھ بھی ہو زندگی میں اس کا پلٹ پلٹ کر دل اللہ ہی کی طرف جاتا ہے، وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر چیز میں اپنے رب کو یاد رکھتا ہے، اور یہ چیز اس کے لیے بہت بڑا سہارا ہوا تھا نا، من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها۔ من یکفر بالطاغوت یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ باقی جتنے بھی لوگ اپنی بندگی کی دعوت دیں، اپنی مرضی آپ پہ ٹھوسیں، وہ سب طاغوت ہے۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ لا الہ، یعنی ان سارے الہوں طاغوتوں کی نفی، نو نو نو، مجھے اللہ کا حکم ماننا ہے۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لے آتے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفصام لها، اس نے ایسا مضبوط کڑا پکڑ لیا ہے جس نے ٹوٹنا ہے ہی نہیں، بس وہ کامیاب ہی کامیاب ہے، اس کے پاس ایسا بڑا سہارا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے دنیا میں کتنے سہارے ہوتے ہیں نا انسان کے لیے، مال اس کے لیے سہارا بن جاتا ہے، ماں باپ سہارا ہوتے ہیں، شوہر سہارا ہے، بچے سہارا ہے، انسان دوستوں کو سہارا سمجھتا ہے، ان کو سہارا بنانا چاہتا ہے، لیکن نہیں بنایا سہارا تو ایک اللہ کو سہارا نہیں بنایا۔ ایسا شخص جو ہے ہر سہارا ٹوٹنے پر، کیونکہ کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہونا ہے نا، مال و دولت زائل ہونے والی چیز ہے، انسانی رشتے دوستیاں سب کچھ چلے جانے والی چیز ہے، یہ زندگی کا حسن ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ان سے محبت نہ کرو یا ان کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق واسطہ، ہمیں یہ دنیا چھوڑنے کے لیے نہیں کہا گیا، لیکن ان پر انحصار کرنا اور ان پر ڈپینڈ کرنا اور انہی کو اپنی خوشی اور غم کا سبب بنا لینا اور ہر کام ان کو خوش کرنے کے لیے کرنا اور ان کی مرضی پہ چلنا، یہ ہے اصل خرابی، یہ ہے کلمے کی بریچ۔ ڈرنا ہے سب سے بڑھ کر تو اللہ سے، محبت کرنا ہے سب سے بڑھ کر تو اللہ سے، بھروسہ سہارا سمجھنا ہے سب سے بڑھ کر تو اللہ کو۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو اللہ پر واقعی ایمان لاتے ہیں نا، پھر وہ کبھی اپنے آپ کو تنہا نہیں محسوس کرتے، ان کے اندر تنہائی کا احساس نہیں ہوتا کہ میں اکیلا ہوں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ لا تحزن
ان اللہ معنا، غم نہیں کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. کسی بھی وقت، دن کے کسی بھی وقت، رات کی کسی بھی وقت اس کو پکار سکتے ہیں، اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہیں. جیسے رات کو بعض اوقات آپ دیکھیں کہ سارے گھر والے سو رہے ہوتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ اب میں کیا کروں، کس سے مدد مانگوں، کوئی بھی نہیں، کوئی آ بھی نہیں سکتا کچھ. آپ جو ہی اللہ کا ذکر کرنا شروع کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی عظمت اور اللہ کی معرفت آپ کے دل میں آنا شروع ہوتی ہے، تو آپ کو اپنی تنہائی بھول جاتی ہے. اپنی خوشیاں لوگوں میں مت ڈھونڈیں کہ لوگ ہمارے پاس ہوں تو ہم خوش ہیں اور اگر وہ چلے جائیں تو ہم مر جائیں گے. یہ جو ہمارے تفکرات ہیں نا، ہر وقت کی فکر، غم، فکر فکر فکر، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا. ہمیں سے ہر ایک کوئی بیماری ہے کسی نہ کسی درجے میں. وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہمارا اللہ کے بارے میں یقین اور گمان پکا نہیں، گمان اچھا نہیں، اللہ سے اچھا گمان رکھنا نہیں. بھئی جب اللہ ہے اور سنتا ہے اور دیکھتا ہے اور کر سکتا ہے تو پھر اتنی پریشانی کی کیا ضرورت ہے، ہو جائے گا نا. بس آپ اپنی کوشش کر لو، باقی اللہ پہ ڈال دو، کر دے گا. تو یہ چیز آپ کو مطمئن کر دیتی، آپ کے اندر ایک سکون بھر دیتی. کوئی آپ پر الزام تراشی کر دے، کوئی آپ کو جھوٹا کہے، کوئی آپ کو بے وفا کہے، کچھ کہے، ایک آپ کو پتا ہے کہ آپ کون ہیں اور ایک اللہ کو پتا ہے. تو جب انسان کو یہ ہونا کہ میں کون ہوں، میں سچی ہوں یا نہیں، اس کا گواہ اللہ ہے، تو بس پھر آپ کو فکر ہی نہیں رہتی کہ وہ ہے نا. تو ساری امیدیں اسی سے، ساری محبت اسی کے لیے. اور پھر یہ ہے کہ انسان نفس پرستی کے خول سے بھی باہر نکل آتا ہے، جنگال سے باہر نکل آتا ہے، کیونکہ نفس بھی ایک الہ بن جاتا ہے. پھر اس کلمے کی بدولت جان و مال کا تحفظ ہے. سب سے پہلی دعوت اسی کی طرف دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن روانہ کیا تو فرمایا سب سے پہلے اہل یمن کو اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. یہی کلمہ فرقہ بندی سے بچانے کا ذریعہ ہے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کامیابی کی ضمانت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں لوگوں سے یہی بس کہتے تھے، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور کچھ نہیں بتاتے تھے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کچھ نہیں، صرف توحید راسخ کر رہے تھے. لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو، کیونکہ اگر یہ کلمہ آ جاتا تو پھر تو جو بھی ایکشن ہے وہ سارے اللہ ہی کے لیے ہو جائیں گے نا، تو خود ہی ہر چیز عبادت بن جائے گی. اور دل سے پھر کہتے تھے. علماء کہتے ہیں کہ جس آیت میں توحید کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، وہ قرآن مجید کی سب سے افضل ترین آیت ہے. جیسے آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا ہو، سورۃ الاخلاص ہے، قل هو اللہ احد. اور یہ کلمہ بہت بڑا صدقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے. یہ کلمہ عزت اور غلبہ عطا کرنے والا ہے، قبر کے عذاب سے نجات کا باعث ہے. سورۃ الابراہیم میں آتا ہے نا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ ایمان والوں کو مضبوط بات کے ساتھ دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی. یعنی یہ کلمہ ثبات، استقامت کی علامت ہے. دنیا میں بھی انسان جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے نا کہ میرا اللہ ہے، پھر وہ دین پر قائم رہ سکتا ہے. جس نے اللہ کا سہارا نہیں پکڑا وہ دین پہ نہیں قائم رہ سکتا. جو اپنے مفادات لوگوں میں دیکھتا ہے کہ اگر میں نے اس کو ناراض کر دیا تو میری جاب چلی جائے گی، اس کو ناراض کر دیا تو اس لیے پھر دین کے ہر حکم پہ عمل چھوڑتے چلے جاتے ہیں. لیکن جو شخص اللہ پر ایمان لے آتا ہے اور اللہ کی عبادت اور اطاعت کرتا ہے تو پھر وہ ثابت قدمی اس کو عطا ہوتی ہے. اور پھر قبر کے سوالوں کے جواب میں بھی اس کو ثابت قدمی ہوگی. اور نامہ اعمال کا وزن بڑھانے والا ہے. حدیث بطاقہ یاد رکھے، آسمان و زمین کے وزن سے زیادہ وزنی کلمہ ہے یہ. زمین میں آپ دیکھیے کتنی چیزیں ہیں نا، خود زمین کا پلانٹ جو ہے اس کا کتنا زیادہ وزن ہو، اس سے بھی بھاری کلمہ ہے یہ. عبداللہ ابن عمر اور نوف کسی مقام پر جمع ہوئے. نوف کہنے لگے اگر آسمان و زمین اور ان کے درمیان تمام موجود چیزیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں، تو دوسرا پلڑا جھک جائے گا. اگر آسمان و زمین اور ان میں موجود تمام چیزیں لوہے کی سطح بن جائے اور ایک آدمی لا الہ الا اللہ کہہ دے تو یہ کلمہ لوہے کی ان تمام چادروں کو پھاڑتے ہوئے اللہ کے پاس پہنچ جائے. اتنی قوت ہے اس کلمے میں. اس کو کہنے والا ہی شفاعت کر سکے گا، یعنی جس کے پاس یہ کلمہ نہیں وہ شفاعت کے قابل نہیں ہوگا. اس کا بدلہ جنت ہے. جس شخص نے بھی لا الہ الا اللہ کا اور اسی پہ فوت ہو گیا تو وہ جنت میں جائے گا. وضو کے بعد یہ کلمہ پڑھنے سے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور اگر کسی گناہ کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا تو ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا، اس کلمے کی برکت سے نکال لیا جائے گا. حدیث قدسی ہے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظَمَتِي لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. میری عزت، میری جلال، میری کبریائی یعنی بڑائی اور میری عظمت کی قسم، میں دوزخ سے ان لوگوں کو بھی نکالوں گا جنہوں نے صرف لا الہ الا اللہ کہا ہے اور کچھ بھی نہیں کیا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو
اگر اگلے سٹیپس پہ نہیں بھی جاتے تو لا الہ الا اللہ تو پڑھواتے جائیں، توحید کا تو بتاتے جائیں. یہ بہت بڑی خدمت ہوگی انسانیت کی. انسانیت کی خدمت کے نام پہ ہم کیا کیا کارنامے نہیں کرتے. اس سے بڑی کیا خدمت ہوگی کہ انسانیت کو ہلاکت سے بچا لیا جائے. اور اگر ہمارے دل میں یہ جذبہ نہیں ہے تو پھر ہم کسی کے خیر خواہ نہیں ہیں. کس موقع پر یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے؟ اسلام قبول کرنے سے پہلے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح جیسے اذان میں بھی ہے، یہ نماز میں ہے، وضو کے بعد ہے، صبح شام کی دعاؤں میں ہے، نماز کی ابتدا میں، اختتام میں، ہر نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. مناسک حج میں جب صحیح کرتے ہیں سفر سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. نیکیوں کے مواسم میں، خطبے کے آغاز میں، مجلس کے اختتام پر اشہد ان لا الہ الا انت. رات کو اگر آنکھ کھل جائے پریشانی اور دکھ میں، دعا کرنے سے پہلے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اگر اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کی قسم کھا لی تو اس کے کفارے کے لیے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا جائے. مرنے والے کو بھی تلقین کرنی چاہیے.